بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على नबीना मोहम्मद वाला आलिहि व सहबी अजमईन अम्मा बाद। हम लोग मनारुस सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान पढ़ रहे हैं और इसमें किताबुस सलाह में हम लोग बाबू सलातिल जमाअह और फिर उसमें जो दूसरी फसल है वमन अहरम मा इमामिही, इस फसल को पढ़ रहे हैं और इसमें बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हल्का नंबर 105 है। जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतज़ारु दाखिलिन इल्लम यशुक़ अला अल-मअमूम लिहदीथ इब्न अबी औफ़ा काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूमु फ़ी अर्रकअतिल ऊला मिन सलातिद ज़ुहरी हत्ता ला यस्मअ वक़अ क़दमिन रवाहु अहमद व अबू दाऊद व थबत अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इंतिज़ार फ़ी सलातिल ख़ौफ़ि लिइदराकिल जमाअह व मन इस्तअज़नतहु इम्रअतुहु أو أما ومن استأذنته امرأته सही है। أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود. فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه لجمعه بين المرتبتين، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث. ثم الأسن لقوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا رواه مسلم. وقوله وليؤمكم أكبركم متفق عليه. ثم الأشرف وليؤمكم मीम के ऊपर फतहा होना चाहिए वो। وليؤمكم أكبركم متفق عليه. ثم الأشرف إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها وحديث الأئمة من قريش. ثم الأتقى والأورع لقوله صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يقرأ مع التشاح قياسا على الأذان. وصاحب البسجة وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته لحديث لا يؤمن الرجل في بيته رواه مسلم. وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه لأن ابن عمر أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يؤمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق رواه البيهقي بسند جيد. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم فقدموني. رواه صالح بإسناده في مسائله. والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناصب. والحاضر بس يا हाँ चलिए।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ آج کتاب الصلاة میں باب صلاة الجماعہ اور اس میں جو دوسری فصل ہے اس کے آخری حصے کو پڑھ رہے ہیں اور آج کا حلقہ نمبر 105. وانتظار بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم. تو اصل میں یہ عطف ہے ويسن للامام التخفيف مع الائتمام جو ہے اسی پر یہ عطف ہے. ويسن انتظار داخل ان لم يشق على المأموم. اس طرح جملہ کہ اگر مأمومین پر شاخ نہ گزرے ان لوگوں کو دقت نہ ہو تو آپ کسی کے آہٹ کو محسوس کریں, رکوع میں ہوں, آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ رکوع کے لیے ان کو رکوع میں شامل ہونے کے لیے آپ موقع دینے کے لیے تھوڑا سا انتظار کر سکتے ہیں اگر مأمومین پر شاخ نہ گزرے. ایسا ابھی نہ ہو کہ جیسے مارکیٹ کی مسجد ہو اور وہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے, ایک کے بعد ایک آتے ہی رہتے ہیں. اس طرح انسان انتظار کرتا رہے گا تو پھر جو پرانے جو لوگ پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں ان پر کافی مشقت ہوگی, ان لوگوں کو تکلیف ہوگی. یہ انہوں نے اسی لیے شرط لگائی ان لم یشق علی المأموم, اگر مأمومین پر شاخ نہ گزرے تب یہ انتظار کر سکتا ہے. لحديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. جیسے کبھی کسی کی آہٹ نہیں محسوس ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اٹھتے تھے. ایسی بات اس حدیث کے اندر کہی جا رہی ہے. اس حدیث کو اہل علم نے ضعیف کہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف میں ایک جماعت کو نماز پڑھا کر دوسری جماعت کا انتظار کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت نماز پڑھاتے, جو لوگ ایک رکعت نماز پڑھ چکے ہیں وہ لوگ اپنی ایک رکعت مکمل کرتے اور اس کے بعد جو جماعت آتی آپ ان کا انتظار کرتے, وہ بھی ایک رکعت پڑھ لیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ایک رکعت مکمل کر لیتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا, صلاۃ الخوف کے مختلف طریقے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں انتظار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ نماز میں شامل ہونے والے ہیں ان کا انتظار کیا جا سکتا ہے. یہ صلاۃ الخوف سے یہ دلیل لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراعات برابر رکھی ہیں. جیسے کل کی بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل کرنا چاہتے تھے لیکن بچے کے رونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا خفیف کر دیتے. تو اس طرح مراعات کرنا یہ کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے. امام ابو حنیفہ وغیرہ نے اس کو گویا کہ شرک بتلایا, اس وجہ سے کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے آنے تک آپ اس کو انتظار کر رہے ہیں, تو گویا کہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات آپ کر رہے ہیں. یہ اس طرح امام حنیفہ وغیرہ کی رائے ہے, جبکہ احادیث کی روح سے اس طرح اگر روح رعایت کی جاتی ہے مصلی کی تو پھر یہ غلط بات نہیں ہے, یہ ناجائز نہیں. ہاں اگر آپ کو ایک اندازہ ہے کہ کچھ خاص لوگ آتے ہیں, کوئی خاص انسان آتا ہے, آپ اس کی رضامندی کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ رکعت اس کی چوک جائے گی تو وہ آپ پر ناراض ہوگا. اس کی ناراضگی کا اعتبار کرتے ہوئے اگر آپ کسی خاص انسان کا, خاص طرح کے لوگوں کا انتظار کرتے ہیں تو پھر یہ غلط بات ہے. ورنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی معمول جیسے انہوں نے ذکر کیا یہاں، تو یہ جو حدیث ہے یہ تو ضعیف ہے. اب جو دیگر حدیث سے دلیل لی گئی ہے صلاۃ الخوف سے، وہ تو براہ راست اس طرح کے موقع پر نہیں ہے. وہ تو خوف کی جو نماز ہے اس کی حیات بھی الگ ہے، اور اس میں انتظار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کی الگ مصلحت ہے کہ ایک جماعت دشمن کی نگرانی کرے، دوسری جماعت نماز پڑھے. یہ اس کا ایک الگ مقصد تھا. لیکن یہاں انہوں نے صرف دلیل اس بات سے لی کہ انتظار داخل، آدمی جو داخل ہونے والا ہے اس کے انتظار کرنے کا ثبوت ہے یا نہیں احادیث میں، اس کے لیے عمومی طور پر انہوں نے یہ دلیل لی. بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. پر کیف، تو یہاں جیسے انہوں نے شرط لگائی کہ اگر مشقت نہیں ہوتی ہے دیگر لوگوں کو تو پھر انتظار کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی. وَمَنِ اسْتَأْذَنَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ كُرِهَ مَنْعُهَا، جس کی عورت یعنی جس کی بیوی یا پھر جس کی لونڈی مسجد جانے کی اجازت چاہے تو اس کو منع کرنا یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے. حالانکہ افضل نماز تو اس کی گھر میں ہی ہے، وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا، لیکن اگر اجازت چاہتی ہے تو اس کو اجازت دینا چاہیے. کیوں؟ حدیث میں کیا ہے؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن وليخرجن تفلات، اللہ کے بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، حالانکہ ان کے لیے ان کے گھروں میں پڑھی جانے والی نماز بہتر ہے. وہ لوگ اگر نکلیں بھی تو بغیر زیب و زینت کے نکلے. لیکن اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر مرد چاہے تو روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا ہے مشائخ؟ روک سکتا ہے شیخ. روکنا چاہے تو روک سکتا ہے کسی خاص وجہ سے، جیسے ابھی یہاں پر حدیث میں بات کہی گئی وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ، بغیر زیب و زینت کے نکلے. لیکن اگر عورتیں سنتی ہی نہیں ہیں، برابر خوشبو لگا کے زیب و زینت کر کے ایسے جاتی ہیں کہ ان کے جانے سے پورا راستہ معطر ہو رہا ہے، تو اب اس طرح کی خلاف ورزی اگر عورت کرتی ہے تو شوہر کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کو روکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حدیث میں مسجد جانے کے لیے اجازت کی بات کہی گئی اور اجازت لینے کی بات کہی گئی، تو کیا بازار جانے کے لیے یا کہیں اور جانے کے لیے اس کو اجازت لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے شیخ، جہاں بھی جائے لینا چاہیے. جی جب مسجد عبادت کی جگہ ہے، عبادت کرنے کے لیے جب جانا ہے تب بھی عبادت کے لیے بھی عورت کو اجازت لینا ہے گھر سے جانے کے لیے، تو پھر بدرجہ اولا دیگر چیزوں میں اس کو گھر سے باہر جانے کے لیے اجازت لینا چاہیے. یہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو نگران بنایا اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر. اس کے بعد یہاں پر جو فصل شروع ہو رہی ہے، دیکھیے فصل فی الامامہ، امامت کے احکام. یہ فصل باب صلاۃ الجماعہ کے ہی تحت آ رہی. یہاں امامت سے متعلق کئی باتیں انہوں نے جمع کی ہیں. الاولی بها الاجود قراءۃ الافقہ، دو صفتیں ہیں. امامت کے لیے اولا کون انسان ہے، بہتر امامت کس کی ہے، یہ کون انسان ہے جو امامت کا زیادہ حق رکھتا ہے، ان دو جملوں میں ذکر کیا گیا ہے. الاجود قراءۃ الافقہ، الاجود سے کیا مراد ہے مشائخ؟ بہترین آواز والا ہے یا صرف پڑھنے میں زیادہ پڑھنے والا ہے؟ نہیں، کیا بات ہے اس کے اندر؟
جس کو قرآن زیادہ یاد ہو. صحیح بات. الاجود قراءة سے مراد الاکثر حفظا، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ یہاں پر قراءة سے مراد ہے. ورنہ صرف کسی کو قرآن تلاوت کرنے کا کسی کا معمول ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے اتنا زیادہ، تو ایسے انسان کے مقابلے میں جس کو زیادہ یاد ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے امامت کا. تو یہاں یہی بات کہی گئی الاجود قراءۃ الافقہ. اگر اس کے ساتھ ساتھ نماز کے احکام کی فقہ بھی اسے حاصل ہے، نماز کے احکام اور مسائل کو سمجھتا بھی ہے، تو پھر ایسا انسان زیادہ حق رکھتا ہے. لجمعہ بین المرتبتین، دونوں ہی اس کو مرتبہ گویا کے حاصل ہیں، وہ افقہ بھی ہے اور اقرا بھی ہے. تو اس اعتبار سے ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. اور جو قاری پڑھنے والا ہے لیکن اس کو اتنی دقت سے نماز کے احکام کا پتہ نہیں، اتنی دقت سے اس کو نماز کے احکام کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ حافظ ہے، زیادہ اس کو یاد ہے قرآن، تو اس کو مقدم رکھنا چاہیے. کیوں؟ حدیث میں یہ بات کہی گئی ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الحدیث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہے وہ آدمی امامت کرے. اگر قرات میں سب برابر ہیں تو فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، جس کو زیادہ حدیث کا بھی علم ہے. پھر اگر حدیث کے علم میں بھی سب برابر ہیں تو ایسی صورت میں اقدمہم ہجرتاً، کس نے ہجرت، جس نے ہجرت پہلے کی ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا. ثم الاسن، پھر جس کی عمر زیادہ ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ہجرت میں بھی سوا ہیں، سب برابر ہیں، تو عمر میں جو آدمی زیادہ ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس کے لیے مزید ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک عمر والے انسان کو آگے بڑھانا چاہیے. وَلِأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں کا بڑا جو آدمی ہے وہ امامت کرے. ثم الاشرف الحاقا للامامة الصغرى بالكبرى ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها وحديث الائمة من قریش. یہ اس کے بعد عمر رسیدہ میں بھی سب لوگ عمر میں بھی یکساں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو اشرف ہے، جس کا مقام و مرتبہ ہے معاشرے میں، اس کو معاشرے میں مقام و مرتبہ ہے، اس کے لیے یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قدموا قریشا ولا تقدموها، قریش کو آگے بڑھاؤ. قریش کا قبیلہ عرب کے قبائل میں ایک اونچا مقام و مرتبہ رکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے بڑھانے کے لیے کہا، جیسا کہ یہاں حدیث میں ہے، اور شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. نیچے والی جو الائمۃ من قریش ہے اس میں کچھ کلام ہے. اس کے بعد ثم الاتقى والاورع لقوله تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر اگر ایسا ہی برابری ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو آدمی ایک متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ثم يقرع مع التشاح قياسا على الاذان. یقرع یہ کیا ہے مشائخ؟ یقرع کیا چیز ہے؟ قرع کیا جائے گا. قرع، قرآن اندازی، سب لوگ برابر ہیں
اور مع التشاح کہتے ہیں تنافس، جب سب لوگ میں تو یا سب برابری کی بات ہے تو پھر ایسی صورت میں قرا کر لیں گے. وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته رواه مسلم. دیکھیے یہاں تک تو بات ہو رہی تھی کہ امامت کے لیے جب آپ اگر انتخاب کر رہے ہیں، کسی کو مستقل امام بنانا ہے تو کیسے کیا کیا چیزوں کا اعتبار کرنا چاہیے. اگر بات ایسی ہے کہ آپ کسی کو ایک امام بنا دیے اور وہ آدمی مسجد کا مستقل امام ہے، اب وہاں پر کوئی اس سے بڑا پڑھا لکھا عالم پہنچتا ہے، حافظ قاری پہنچتا ہے، تو ایسے میں کون امامت کا زیادہ حقدار ہے مشائخ؟ جو پہلے سے ہے وہ شیخ. جی بالکل، جو وہاں پر امام طے ہے اس کو امام راتب کہتے ہیں عموم اصطلاح میں، جس کو لوگوں نے اپنے لیے امام تسلیم کر لیا، یا پھر جو ولی الامر کی طرف سے جن اداروں کو اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو سنبھالیں، تو ان کی جانب سے جو آدمی طے ہے وہ امام رسمی جسے کہہ سکتے ہیں وہ زیادہ حق رکھتا ہے، گرچہ کہ بعد میں وقتی طور پر کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے، اس سے زیادہ بڑا سمجھدار ہے، اس سے بہتر تلاوت کرنے والا ہے، تب بھی جو آدمی مسجد کا امام ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے. وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته لحديث لا يؤمن الرجل الرجل یا لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. یہاں پر جو گھر میں امامت اگر کبھی گھر میں بھی جماعت کرتے ہیں تو وہاں پر بھی امامت کا حق اس گھر والے کو زیادہ ہے. پھر اگر وہ گھر والا کسی اور کو یہ کہتا ہے کہ تم پڑھاؤ تو پھر جس کو وہ مکلف کرے وہ زیادہ حق رکھتا ہے. یہی مسئلہ بالکل مسجد کا بھی ہے. مسجد میں جو آدمی امام راتب ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے امامت کا. وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه. اس کے بعد یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے امام المسجد گرچہ کہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ آدمی غلام کیوں نہ ہو، عبد کیوں نہ ہو، وہ زیادہ حق رکھتا ہے. کیوں؟ یہاں پر حضرت ابن عمر کی طرف سے یہ ایک اثر منقول ہے کہ وہ اپنی ایک زمین کے پاس گئے جہاں ان کی زمین تھی، وہاں پر ایک مسجد بھی تھی، وہاں ان کا کوئی غلام امامت کرتا تھا. تو حضرت ابن عمر نے وہاں پر نماز پڑھی، لوگوں نے ان کو امامت کے لیے کہا، تو آپ نے کہا صاحب المسجد احق، جو مسجد والا ہے یعنی امامت جو امام ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے. اسی طرح ابو سعید یہ ابو اسید کے یہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نے شادی کی تو میں نے بعض صحابہ کرام کو دعوت دی. فدعوت ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم ابو ذر وابن مسعود وحذیفہ، یہ سارے لوگ آئے دعوت میں. فحضرت الصلاة، نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، تو صحابہ کرام نے کہا بھائی پیچھے ہٹو، یا آپ جو گھر والا ہے اس کی طرف معاملہ اس کے حوالے کرو. فالتفت الى اصحابہ، تھوڑے بہت جب لوگوں نے اس طرح اشارہ کیا تو انہوں نے اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی کہا، گویا کہ سوالیہ انداز میں پوچھا اکذالک، کیا ایسے ہی ہونا چاہیے، مجھے پیچھے ہٹنا چاہیے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا بالکل آپ کو پیچھے رہنا چاہیے. فقدمونی، وہ جو غلام تھے جن کی شادی بھی تھی انہی کو انہوں نے آگے بڑھایا کیونکہ وہ ان کا گھر ہے. اس کے بعد والحر اولا من العبد لشرف الحر، اور اگر ایک غلام اور ایک آزاد دو آدمی ہیں تو آزاد کو امامت کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے.
کہ غلام کا وقت پھر آقا کے لیے ہو جائے گا، کسی بھی وقت وہ اس کو طلب کرے گا، یا پھر جو ہے اس کا مقام و مرتبہ معاشرے میں حر کے مقابلے میں کم ہے۔ وَكَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ الْمَنَاصِبِ، یہ جو حر ہوتا ہے یہ کہیں بھی منصب اور ذمہ داری اسی کے حوالے کی جاتی ہے۔ وَالْحَاضِرُ أَوْلَى مِنَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَّرَ فَفَاتَ الْمَأْمُومِينَ بَعْضُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً، اسی طرح جو آدمی مقیم ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے مسافروں کے مقابلے میں، کیونکہ اگر وہ قصر کرے گا جو مسافر ہے تو پھر بہت سارے مامومین کی نماز باجماعت چھوٹ جائے گی یا تھوڑا حصہ چھوٹ جائے گا۔ تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والبصیر اولا من الاعمى، وہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ شیخ وَخَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا، وَلَا تَقَدَّمُوهَا میں کیا مراد ہے شیخ؟ نہیں، اس قریش کو تم آگے کرو، تم ان سے آگے مت بڑھو۔ اچھا امامت کی سلسلے میں سمجھ رہے ہیں؟ قدمو جی شیخ، آگے بڑھاؤ ان لوگوں کو، ولا تقدمو تم آگے مت بڑھو ان سے، ان کے مقابلے میں۔ اگر امام راتب ہے تب تو اولا وہی ہے جو مسجد میں امام ہے، امام راتب ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت ہے جب آپ کسی کو امامت کے لیے منتخب کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ جی، تو اس کے بعد یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد والا حلقہ 106 انشاءاللہ وہاں سے والبصیر اولا من الاعمى، وہاں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے مشاہد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔